السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید شام ہدایت کے اس خوبصورت پروگرام میں۔ سید مرزا نقوی صاحب سے آپ نے معرفت خدا کے بارے میں بہت اچھی اپنی گفتگو سنی۔ جیسے میں نے عرض کیا، تھوڑا سا تشنا رہ گیا موضوع۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اور یہ موضوع ایسے ہیں کہ جن کے لیے خاصا وقت چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں انشاءاللہ ان کو مدعو کریں گے، ان سے سنیں گے۔ اور جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اگلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ برمنگھم ایک مشہور و معروف شخصیت ہوں گی، اور ہمارے سب کے وہ ہر دل عزیز ہیں، اور شاعر اہل بیت بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کو دیکھ کے مجھے ایک شعر یاد آیا کرتا ہے اکثر کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ یقین کیجئے ایسی ایک شخصیت میرے ساتھ آج بیٹھی ہوئی ہے، جناب سجاد حیدر صاحب۔ السلام علیکم سجاد صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت شکریہ۔ اتنا خوبصورت شعر آپ نے میرے لیے پڑھا، میں بالکل اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کی محبت۔ یقین کیجئے میں یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ہمارے لیے جیسے مجلس محترم ہے، ہماری یہ سارے پروگرام محترم ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو شاعری میں ہی شاعری کرتے ہیں، کچھ نثر میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ اب جیسی شخصیت وہ ہیں جو نثر میں بھی شاعری کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ گفتار اتنی اچھی ہے اور ہر لذیذ آپ اتنے ہیں، ہر کسی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، اور مجھے خوشی بھی ہے، ہمیں فخر بھی ہے کہ ہمارے ساتھ برمنگھم میں آپ آئے۔ سید بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اس سے پہلے شاید آپ فرانس میں تھے؟ میں جرمنی میں تھا۔ آپ جرمنی میں تھے؟ جی جی، یہ کس عرصے کی بات ہے، جب کس سن کی بات ہے جب جرمنی میں تھے؟ جرمنی میں 93 سے 2007 تک رہا۔ جی جی۔ اور 2007 میں یہاں پہ میں آیا تو میں صرف یہاں ہالیڈیز کے لیے تھا، 2-4 دن کے لیے، لیکن اس کے بعد برمنگھم آپ کی محبت وہ مجھے یہاں پہ کھینچ لائی ہے، آپ دوستوں کی۔ ماشاءاللہ مستقل یہاں لگتا ہے برمنگھم آپ کو پسند آیا، اور برمنگھم کو بھی آپ بہت پسند آیا گیا۔ ماشاءاللہ یہاں بہت مذہبی اور ہماری ثقافتی سرگرمیاں بہت جو پرزور طریقے سے یہاں پہ جاری رہتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ سوچا کہ باقی زندگی جہاں تک ممکن ہو سکے انشاءاللہ یہاں سے آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سجاد بھائی بہت بزی رہتے ہیں ماشاءاللہ، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور لہن میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھتا ہے، جن کا گلا تھوڑا سا خراب ہے، لیکن آخر میں ان سے میں ایک میری پسندیدہ منقبت ہے امام زمانہ کے بارے میں کہ آپ آج بہت خوبصورت ایک دعائیہ ایک منقبت ہے، تو انشاءاللہ ان سے آج وہ ضرور سنیں گے۔ تو پہلے میں چاہوں گا سجاد بھائی آپ اپنی پسند سے کچھ بھی اپنا کلام سنائیے، ہمیں مستفید فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ کھلے وہ موجہ رحمت کے باب رکھتا ہے، واہ، کھلے وہ موجہ رحمت کے باب رکھتا ہے، جو بادلوں میں رواں بحر آب رکھتا ہے، کیا کہنے، اور وہی تو بھیجتا ہے تتلیاں خیالوں کی، کیا کہنے، وہی تو بھیجتا ہے تتلیاں خیالوں کی، جو شاخ حرف کو مثل گلاب رکھتا ہے، کیا کہنے، اور جب اپنی آگہی دینے کا قصد کرتا ہے، جب اپنی آگہی دینے کا قصد کرتا ہے، دلوں میں عشق رسالت مآب رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان، جب اپنی آگہی دینے کا قصد کرتا ہے، کیا کہنے، دلوں میں عشق رسالت مآب رکھتا ہے، وہ ظرف چشم کو دے کر تجلیوں کی کھنک، وہ ظرف چشم کو دے کر تجلیوں کی کھنک، دیار شب میں اجالوں کے خواب رکھتا ہے، واہ واہ، دیار شب میں اجالوں کے خواب رکھتا ہے، اور ہتھیلیوں کے یہ روزن مجھے بتاتے ہیں، ہتھیلیوں کے یہ روزن مجھے بتاتے ہیں، وہ ہر دعا میں در استجاب رکھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہتھیلیوں کے یہ روزن مجھے بتاتے ہیں، وہ ہر دعا میں در استجاب رکھتا ہے، اور سراب فکر کے چوراستوں پہ پا کے مجھے، سراب فکر کے چوراستوں پہ پا کے مجھے، وہ منزلوں کو میرے ہم رکاب رکھتا ہے، کیا کہنے، بہت اچھے، وہ منزلوں کو میرے ہم رکاب رکھتا ہے، اور بچانا چاہتا ہے ضرب چشم خائن سے، بچانا چاہتا ہے ضرب چشم خائن سے،
دلوں میں اس لیے حرص ثواب رکھتا ہے، سبحان اللہ، بچانا چاہتا ہے ضرب چشم خائن وغیرہ شعر ہے ماشاءاللہ. دلوں میں اس لیے حرص ثواب رکھتا ہے وہ جس کا سارا سفر زیادہ یقین پہ ہو. کیا کہنے، وہ جس کا سارا سفر زیادہ یقین پہ ہو اسی سے دور وہ فکر حساب رکھتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. اور ظہور حق کی یہ گتھی سلجھ بھی سکتی ہے. واہ سبحان اللہ. ظہور حق کی یہ گتھی سلجھ بھی سکتی ہے اگر ہو درک وہ کیا کیا حجاب رکھتا ہے. کیا کیا حجاب رکھتا ہے. کیا اگر ہو درک وہ کیا کیا حجاب رکھتا ہے. کھلے وہ موجۂ رحمت کے باب رکھتا ہے جو بادلوں میں رواں بحر آب رکھتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے سنا ہوگا، دیکھیے کتنی خوبصورت حمد سیاہ صاحب نے پیش کیا. سیاہ صاحب یہ فرمائیے، یہ شاعری کیسے، آپ لوگ شاعر کیسے بن جاتے ہیں؟ میں شاعر کیوں نہیں بن سکا اور آپ شاعر بن گئے ہیں؟ اس کے لیے کچھ کورس کرنا پڑتا ہے، کہیں جانا پڑتا ہے، تو اتنے اچھے شعر میں نہیں کہہ سکتا، آپ کہہ لیتی ہیں. یہ پلیز یہ راز ذرا کھولیں گے، یہ کیسے آپ لوگ شاعر بن جاتے ہیں؟ اچھا، بڑا یہ سوال تو بڑا عجیب سا ہے. اس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر یا تو ہوتا ہے جی یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور چونکہ ایک یہ فطری طور پہ ہوتا ہے. اچھا، جب کسی کے اندر یہ شاعری کے، ہمارے ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے کہ شاعری کے جراثیم جس میں موجود ہوتے ہیں اور اس کو ایسی محافل ملتی ہیں اور پھر اس پہ وہ پریکٹس کرتا ہے جی، اور اگر جیسے جیسے وہ پریکٹس کرتا رہتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ کہ وہ فطری طور پہ شاعر ہونا چاہیے، یعنی اس کو اس کا ذوق کیسا ہے اور وہ پھر اس کے بعد کتنا مطالعہ کرتا ہے، یہ ساری اس سے چیزیں موجود ہونی چاہیے، اور اندر کی ایک طبیعت جو ہے وہ بھی اس طرح سے موضوع ہوتا ہے. آپ کو زندگی کے کس مرحلے میں، کس سن میں، کس سال میں احساس ہوا کہ آپ کے اندر وہ جراثیم ہیں، وہ شاعری والے جراثیم ہیں؟ اس کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اپنے استاد محترم، ان کا ذکر کرنا بھی میں بڑا مناسب سمجھوں گا اور بڑا ضروری ہے. جناب امانت علی نادر جاجوی صاحب، وہ میرے 6ٹھی کلاس سے استاد تھے، اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 6ٹھی کلاس میں. اور وہ ہمیں اردو پڑھایا کرتے تھے. جی جی. اور پروردگار کا اتنا کرم ہے کہ ایسی ایک شخصیت ہماری زندگی میں آئی کہ انہوں نے 6ٹھی کلاس سے ہمیں بالکل کالج لیول کی اردو پڑھائی. جی. اور چونکہ وہ شاعر بھی تھے، بعد میں وہ میرے شاعری کے بھی استاد بنے. جی جی. تو ان کی جو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ کسی غزل کی یا کسی شعر کی تشریح کرتے تھے، جی جی، تو وہ ایک ہی شعر کو بعض اوقات 2-2 دن، یہ میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا، کہ 2-2 دن کہ صاحب اس پہ کل گفتگو ہوگی. تو میرے خیال میں وہ آہستہ آہستہ ایک لاشعور میں جو، چونکہ وہ آپ نے کہا کہ اندر کا ایک شاعر تھا، وہ کہیں چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ آگے جا کے اس کا انہوں نے ڈھونڈ نکالا، جیسے آپ کے استاد محترم نے اس شاعر کو ڈھونڈ نکالا، یا اس کی تربیت کی، ایسا کہنا چاہیے انہوں نے. مطلب وہ تو سب کے لیے تھا کلاس میں کہ وہ سب کو پڑھاتے تھے، لیکن شاید اس کا اثر میں نے قبول کیا. جی جی. تو میں نے اس حوالے سے لے کیا سجاد صاحب کہ ٹھیک ہے، علم جیسے ابھی مولانا صاحب فرما گئے تھے کہ معرفت خدا کے لیے علم، بے شک پہلی تو شرط یہ کہ علم ہونا چاہیے، اور شاعری کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو زبان و بیان پہ آپ کو کافی آپ کو ادراک ہونا چاہیے، دسترس ہونی چاہیے. لیکن بہت پڑھے لکھے بندے ایک شعر بھی نہیں کہہ سکتے، اور کم پڑھے لکھے بندے بھی بہت زبردست شعر کہہ لیتے ہیں. یہ کیا ایسی خداداد صلاحیت ہے جس کے کہنا چاہیے کہ کہیں سے محنت کرنے سے یا آپ کوشش کر کے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. کیا یہ ایسا آپ نے ایسی ایک خوبصورت بحث چھیڑی ہے. یقین کیجئے کہ یہ پورا پورے ایک پروگرام کی پوری ایک نشست کا یہ، تو پھر ایسا کرتے ہیں لیکن میں اس کو مختصر آپ کو جو اس کا جواب مطلب یہی دوں گا کہ بہت اچھے نکات، بہت اچھے تنقید نگار لوگ ہیں جو شاعری پہ باقاعدہ تنقید کرتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ شعر نہیں کہہ سکتے. لیکن ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ شاعری کے حوالے سے بہت ہی مؤثر ہوتی ہے اور بہت علمی ہوتی ہے. تو لیکن وہ خود شعر نہیں کہہ سکتے. بہت سے میرے جاننے والے دوست ہیں، لیکن شاعری تو اس میں وہی آپ کو کہ ایک مشق کی اور ایک پریکٹس کی ضرورت ہے. تو طبیعت اندر سے کیسی ہے کہ وہ آیا پورے جو ہے وہ شعر کو وزن میں کہنا، یعنی موضوع جو ہے وہ ہے کہ نہیں طبیعت. یہ ماشاءاللہ میں جانتا ہوں یہ
بڑا عمیق موضوع ہے, گہرا موضوع ہے. انشاءاللہ ان سے بھی جانے سے پہلے میں وعدہ بھی لے لوں گا کہ یہ آتے رہیں گے انشاءاللہ, اور ان سے بات چیت بھی ہوتی رہے گی. سیاح صاحب, اگلی کچھ منقبت اپنی پسند سے ہمیں کچھ سنائیے, ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ہدیہ کیجیے پلیز, جو اگلی آپ کو منقبت سنانا چاہتے ہیں. اب اگر تو صرف امام زمانہ سے مخصوص ہے تو پھر تو آپ اور بھی بہت ساری چل رہے ہیں, انہیں دن تو مولوی کے ایام چل رہے ہیں. یہ کہ امام زمانہ کے حوالے سے 2-3 شعر کے بسم اللہ. کہ شعور و آگہی کی منزلوں سے دور ہے وہ, واہ, شعور و آگہی کی منزلوں سے دور ہے وہ, رہے حیات سے بے فیض وہ گزرتا ہے. واہ, شعور و آگہی کی منزلوں سے دور ہے وہ, رہے حیات سے بے فیض وہ گزرتا ہے. امام وقت کا عرفان جس کو ہوتا نہیں, امام وقت کا عرفان جس کو ہوتا نہیں, قسم خدا کی جہالت کی موت مرتا ہے. کیا کہنے, قسم خدا کی جہالت کی موت مرتا ہے. کیا خوبصورت اپنے حدیث رسول کو اس میں کوٹ کیا. بہت شکریہ, سبحان اللہ. جی 3 شعر اور پیش کرتا ہوں کہ میرا امام زمان سے بس اتنا فاصلہ ہے. واہ, میرا امام زمان سے بس اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا حرف دعا سے خدا کا فاصلہ. کیا کہنے, کیا کہنے. میرا امام زمان سے بس اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا حرف دعا سے خدا کا فاصلہ ہے. اور میرے امام مجھے حکم دیں تو دیکھیں گے, میرے امام مجھے حکم دیں تو دیکھیں گے, ہمارے بیچ میں بس ایک صدا کا فاصلہ. کیا کہنے, کیا کہنے. میرے امام مجھے حکم دے تو دیکھیں گے, ہمارے بیچ میں بس ایک صدا کا فاصلہ ہے. اور شعر سنیے کہ شہ زمانہ بھی تیار ہیں زمانے سے, شہ زمانہ بھی تیار ہے زمانے سے, مگر یہ فاصلہ اذن خدا کا فاصلہ. کیا کہنے, کیا کہنے, پھر سے پڑھیے. شہ زمانہ بھی تیار ہے زمانے سے, مگر یہ فاصلہ اذن خدا کا فاصلہ ہے. میرا امام زمان سے بس اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا حرف دعا سے خدا کا فاصلہ ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. ایک منقبت ہے وہ عریضے کے حوالے سے ہے. جی جی, اب وہ میرے بیٹے نے پڑھی بھی ہے اپنی اس سال اس کی جو ان کے بیٹے ماشاءاللہ مسم تمار بہت اچھے وہ ذاکر ہیں ماشاءاللہ, بڑے سریلے ذاکر ہیں, تو وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں, ان کو وہ ذکر کر رہے ہیں. جی جی سنائیے. اپنا قلم ڈبوتا ہوں میں زعفران میں. واہ, اپنا قلم ڈبوتا ہوں میں زعفران میں, خط بھیجنا ہے خدمت شاہ زمان میں. کیا کہنے, واہ. اپنا قلم ڈبوتا ہوں میں زعفران میں, خط بھیجنا ہے خدمت شاہ زمان میں. کیا کہنے, اور کاغذ کو میں نے سایہ قرآن میں رکھ دیا. کیا کہنے, کاغذ کو میں نے سایہ قرآن میں رکھ دیا, درکار مجھ کو لفظ ہیں مولا کی شان میں. کیا کہنے, کیا کہنے. کاغذ کو میں نے سایہ قرآن میں رکھ دیا, درکار مجھ کو لفظ ہیں مولا کی شان میں. اور سجدے میری جبیں کے تڑپ کر کریں سوال, سجدے میری جبیں کے تڑپ کر کریں سوال, اب اور کتنی دیر ہے حق کی اذان میں. سبحان اللہ. واہ, اب اور کتنی دیر ہے حق کی اذان میں, ایسا بھی کوئی وقت ہو لائے نسیم صبح. ایسا بھی کوئی وقت ہو لائے نسیم صبح, خوشبو امام وقت کی میرے مکان میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوشبو امام وقت کی میرے مکان میں, اور رو رو کے لکھ رہا ہوں کہ اب آ بھی جائیے. رو رو کے لکھ رہا ہوں کہ اب آ بھی جائیے, پھیلا ہوا ہے ظلم و ستم اس جہان میں, اور مولا بغیر ہم ہی نہیں اضطراب میں. مولا بغیر ہم ہی نہیں اضطراب میں, بلکہ یہ کائنات بھی ہے امتحان میں. اور کرتا ہے مولا آپ سے سجاد التجا, رہنا ہے اس نے آپ کے شہر امان میں. اپنا قلم ڈبوتا ہوں میں زعفران میں, خط بھیجنا ہے خدمت شاہ زمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. شاہ صاحب بہت خوبصورت شعر. اگر کاش مجھے بہت زیادہ وقت مل جائے اور اگلا پروگرام بھی مجھے دے دیا جائے تو ہم ان سے بیٹھ کے یہ سب سنتے رہیں, ابھی اور مزید سنیں گے. ناظرین, جیسے آپ جانتے ہیں یہ ماہ شعبان ولادتوں کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ مبارک مہینہ ہے, سب آپ اس کو جانتے ہیں. اس ماہ شعبان میں صرف ایک وفات ہے بی بی فضا کی, تو میں اس حوالے سے کچھ میرے پاس ایک منقبت ہے
تو میں اس کے چند شعر آپ کی نظر اور سیاض صاحب کی نظر بھی کروں گے، اس سے بعد انشاءاللہ ان سے ہم مزید کلام بھی سنیں گے. تو بی بی فضا کے حوالے سے چند شعر، بہت خوبصورت منقبت ہے، انشاءاللہ آپ کو لطف لیں گے. کہ قلز میں صبر و اطاعت کی روانی فضا، صبر و اطاعت کی روانی فضا، اور ہے ضعیفی میں عقیدے کی جوانی فضا. کیا بات ہے، کیا ضعیفی میں عقیدے کی جوانی فضا، اور آل عمران کی پاکیزہ نشانی فضا. خود ہی ہے لفظ وفا، خود ہی معانی فضا، خود ہی معانی فضا. اور سنیے کہ تم نے حسنین کی ماں بن کے حفاظت کی ہے بی بی. کیا بات ہے، تم نے حسنین کی ماں بن کے حفاظت کی ہے. ارے تم نے قرآن کے لہجے میں خطابت کی، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے. قرآن کے لہجے میں خطابت کی ہے. اور تم نے حیدر کی طرح دین کی وکالت کی ہے. کیا بات ہے. اور تم نے زہرا کے مسلح پہ عبادت کی. واہ واہ واہ، بہت اچھا. تم نے زہرا کے مسلح پہ عبادت کی ہے. اور قلب حسنین کا احساس نظر آتی ہو، قلب حسنین کا احساس نظر آتی ہو. اور تم وفاؤں میں تو عباس نظر آتی ہو. کیا بات ہے، کیا بات. تم وفاؤں میں تو عباس نظر آتی ہو. اس کی آخری شعر ہیں کہ گرم زہرا کے ہو یوں رج سے قاصر تم ہو. اس پاک گرہنے میں بی بی نے خدمت کی ہے. کیا مثالیں پیدا کی ہیں ماشاءاللہ. غازی نے وفا کی مثال پیدا کر دی، اور انہوں نے بی بی نے خدمت کرنے کی بے پناہ مثالیں پیدا کی ماشاءاللہ. گرم زہرا کے ہو یوں رج سے قاصر تم ہو، 7 معصوموں کے انوار کی ظاہر. کیا بات ہے، بہت اچھا ہے. 7 معصوموں کے انوار کی ظاہر تم ہو. ارے یہ شرف لوگ کنیزوں کو کہاں دیتے ہیں، فاطمہ زہرا کے بچے تمہیں ماں کہتے ہیں. واہ واہ، بہت یہ شرف لوگ کنیزوں کو کہاں دیتے ہیں، فاطمہ زہرا کے بچے تمہیں ماں کہتے ہیں. میں چاہوں گا جتنے ناظرین ہمارے یہ پروگرام سن رہے ہیں زبانوں کو معطر فرمائیں، یہ دفعہ سب مل کر درود بھیجیں محمد و اہل بیت محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہم واپس آئیں گے اپنے خوبصورت مہمان سجاد حیدر صاحب کی طرف. سب سے پہلے منقبت آپ نے کب کہی، سب سے پہلی منقبت اگر آپ کو یاد ہو تو؟ یہ واقعی مجھے یاد نہیں ہے، بالکل جی بالکل یاد نہیں ہے. کچھ جیسے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے یا ایک عرصہ ہو گیا مجھے. پہلے تو چونکہ غزل سے شروع کیا تھا. جی جی. اور ایک بات جو میں بتانا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو میرے شاعری کے استاد تھے جی، انہوں نے میری اگر کوئی جو اصلاح فرمائی وہ غزلوں کی فرمائی. جی جی جی. اور اسلام منقبت جو ہے وہ میں انہیں نہیں، چونکہ وہ عقیدہ ان کا بہت اچھا تھا، سنی تھے. جی جی جی. لیکن شاعری کے جتنے بھی اسرار و رموز ہیں انہوں نے آپ کو آگاہی دی مجھے پوری. لیکن غزل اس لیے مجھے غزلیں تو پہلے کہی ہوئی ہیں، وہ کافی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ پہلی منقبت کون سی. لیکن یہ سفر آپ کا رومانوی شاعر سے اور ماشاءاللہ اہل بیت کی شاعر کی طرف یہ جو سفر آپ کا یہ ڈائیورٹ ہوا، جو چینجز آئی، آپ بتا سکیں گے کیا ہوا جیسے آپ ایک دم بدل گئے اور بالکل شاعر اہل بیت بن کے آپ رہ گئے؟ اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ. یہ چینج کیسے ہوا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ سب سے پہلے تو یہ یقیناً پروردگار کا اور محمد و آل محمد کا خاص کرم ہے کہ اس طرف زیادہ جو ہے وہ رجحان ہو گیا. بے شک بے شک. خیر جو میری غزل کی بھی شاعری ہے وہ بھی کبھی ایسا موقع ہو تو اس میں بھی آپ کو جھلک وہی ایک نظر آئے گی. یعنی یہ نہیں کہ میں اس سے بالکل غزل کے کسی طرح سے بھی غزل کی نفی نہیں کرتا. جی جی. لیکن چونکہ جب شاعری کے لیے میں کہتا ہوں کہ رات جاگنی ہے آپ نے، وقت اس پہ آپ نے کسی نہ کسی طرح صرف کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ وہ عبادت میں شامل ہو جائے. تو اسی لحاظ سے ذکر اہل بیت کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جزا دے ماشاءاللہ. چلیے کبھی موقع ملا تو کبھی آپ سے تنہائی میں کبھی غزل بھی سنیں گے ماشاءاللہ. جو اتنا چیز لکھتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ غزل بھی ان کی خوبصورت ہوں گی. آخر میں آپ سے میں وہ اگر آپ کے پاس منقبت ہے اپنے لی ہے وہ لہن میں جو امام زمانہ کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کے دن بھی چل رہے ہیں بہت خوبصورت. مجھے تو ناظرین یہ دعائیہ ایک منقبت اب ذرا دیکھیے اس میں کیسے پکارا جا رہا ہے، کیسے امام کو بلایا جا رہا ہے. جہاں ہر
نماز میں ہر دعا کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ امام آپ چلے آئیے، لیکن ذرا دیکھیے بلانے کا اتنا خوبصورت طریقہ کیسے سجاد صاحب نے اختیار کیا. جی بہت شکریہ. ویسے تو ہمیشہ پڑھنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج میرا واقعی گلا ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ ہم لفظ سن رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے صدقے میں ٹھیک ہو جائے گا. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ جل یا امام زمان، 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 اللہ جل یا امام زمان. چھائی ہے ہر طرف ظلمتوں کی گھٹا، یا امام زمان آپ آ جائیے، روشنی کو زمانہ ہے ترسا ہوا، یا امام زمان آپ آ جائیے. چشم مظلوم ہے عدل کی منتظر، لے کے اشکوں میں ایک قلزم التجا، خالی انصاف سے ہو گئی ہے زمین، کوئی قاضی نہیں معتبر اب رہا، ظلم کا سلسلہ حد سے ہے بڑھ گیا، یا امام زمان آپ آ جائیے. در گزر کی روایت ہے مٹنے لگی، سب اناؤں کے محبس میں محصور ہیں، دشت نفرت میں انسانیت گم ہوئی، منزلوں سے محبت کی سب دور ہیں، کھو چکا ہے بشر پیار کا راستہ، یا امام زمان آپ آ جائیے. بند سنیے گا. ہے جو چادر پہ زینب کی گریا کنا، ماتمی بیردائی پہ رہتی ہیں جو، سیدہ کی کنیزی کا دعویٰ بھی ہے، خود کو سچی عزادار کہتی ہیں جو، اب انہوں نے بھی سر سے اتاری ردا، یا امام زمان آپ آ جائیے. مومنوں کی جماعت میں تفریق کو اہل مسند ہے مصروف فتویٰ گری، مسجدوں میں ہے ماحول بازار کا، دین احمد میں دریائی سوداگری، کچھ حریصوں نے منبر پہ قبضہ کیا، یا امام زمان آپ آ جائیے. جن کو ادراک اپنا بھی پورا نہیں، تے وہ کرتے ہیں رتبہ آل ابا، لیکن
کے لفظوں کا ایک زینہ معرفت کر رہے ہیں وہ توہین عرش اولا. یہ خطاب آج ایک کھیل ہے بن گیا. یا امام زمان آپ آ جائیے. ناروا ان کو مجلس ہے شبیر کی، ناگوار ان کو نوحہ سینہ زنی. کلمہ گو بھی ہے دشمن نزادار کے، ان کو کھلتے ہیں شبیر کے ماتمی. ہے نشانے پہ ہر ایک اہل عزا. یا امام زمان آپ آ جائیے. آخری مقطع پیش کرتا ہوں. لمحہ لمحہ تصویر آہو فغاں، لوح وقت رواں پر ہے نوحہ رقم. سب نگاہوں میں سجاد ہے بے بسی، ہر زبان پر ہے قصہ رنج و الم. چہرہ چہرہ ہے اب روپ فریاد کا. یا امام زمان آپ آ جائیے. یا امام زمان آپ آ جائیے. سبحان اللہ سعد بھائی بہت شکریہ. میں اب اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں، کوئی گنجائش نہیں رہی. دیکھیے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعا ہے، اور انشاءاللہ اس کی ذات باری انشاءاللہ قبول کرے، اور ان کا امام کا ظہور ہو، ہم ان کے حامی و ناصرین میں ہمارا شمار ہو. سجاد بھائی میں آپ کو بہت شکر، آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی رہے گی. ناظرین آج کے لیے ہمارا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی جمعہ کی شام 5 سے 6 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. میرے ساتھ انشاءاللہ میری کو ہوسٹ نگت زیدی صاحبہ بھی شامل ہوں گی. ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ نئی منقبت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا آپ کی مشکلات کو آسان کرے، بیمار کو شفا ہو، اور آپ کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.